السلام علیکم ناظرین، تو آپ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ناظرین۔ جناب، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا ہے، اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ آپریشن میں جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو بری خبروں کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام لینے کا خطہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ جی ناظرین، پورا خطہ مشرق وسطی تو ہے ہی، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جنگ بھر نہیں رہی، یہ جنگ اب پاکستان کے گھر ہمارے یعنی کہ ہمارے گھر تک آ چکی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اب کوئی قاعدہ قانون تو رہ نہیں گیا۔ جس طریقے سے علی خامنہئی کو جو ہے بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا، اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے وہ، لیکن اس میں امریکہ نے تو جو اور اسرائیل نے جو کیا ہی کیا ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنی پرٹیننٹ انفارمیشن جو امریکہ اور اسرائیل تک پہنچائی گئی ہے، آج پوری دنیا، عالمی دنیا چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ جو غدار ہیں وہ ایران میں ہی کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ صبح جو لوگ ہیں وہ ایک بڑا انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے کراچی میں، لاہور میں، پوری پاکستان میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن خصوصاً کراچی والا جو ہے ایونٹ وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ وہاں اتنے آگے تک چلے گئے، اور وہاں پہ گولی کس نے چلائی، کیا ہوا، بالکل وہ اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیلز میں کہ وہ کہاں سے گولی چلی اور کیوں چلائی گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک اور بہت بڑا واقعہ یہ ہوا ناظرین کہ پاکستان کی جو ایک بہت سب سے بڑا پاکستان کا چینل جیو ہے، اس کا کیبل کا جو ہے اس کو ہیک کر لیا گیا، اور اس پہ جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ کچھ نعرے درج تھے، اور وہ جو ہے وہ چلا، وہ ہیکر اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جان بوجھ کے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ خراب کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بہت دکھ بھری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم لیڈر کے بعد جو ہے وہ ایران کے صدر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ان کے موجودہ صدر ہیں ان کے بارے میں تو بھی اطلاعات کنفرم نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے سابقہ صدر ہیں بہت زبردست، یہ نجاز صاحب، ان کا تو میں بہت فین تھا، ان کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور ٹرمپ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ وہ ببانگ دہل کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک حملے میں، جی ہاں ناظرین، صرف ایک حملے میں 50 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ تو میں بھی پوری دنیا میں رہنا کہ اتنی پرٹیننٹ انفارمیشن ان کے پاس ٹو دا پوائنٹ کہاں لوکیشن تھی اور یہ کیسے آئی، اور اب دیکھیں اس دنیا میں کوئی قاعدہ قانون تو رہ نہیں گیا، اب بالکل ایک نیا ورلڈ اور شیپ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ میں کیونکہ میں خود ایران ہو کے اور میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خامنہئی وغیرہ کی جو حکومت تھی یہ لاسٹ دنوں میں کوئی اتنی سپورٹ نہیں رہ گئی تھی باقی ان کی، ہاں، لیکن یہ ہے کہ لوگ ان کے کوئی اتنے خلاف بھی نہیں تھے، اب انہوں نے وہاں پہ ان کو ہیرو بنا دیا، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے وہاں پہ ایران کے اندر، لیکن یہ لوگ ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، اسرائیل اور امریکہ ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، اور اب جو ہے وہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بہت غصے میں، اور ایران جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے، اس نے آج بھی حملے کیے ہیں، اس نے جو خبروں ابھی موجودہ جو آپ سے میری بات ہو رہی ہے، اس نے بالحال خبریں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حال تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی یہ کربلائی حسینی لوگ ہیں، یہ مرنے سے کیا ان کو ڈراتے ہو، تو انہوں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تو اب بدلہ ہر حال میں لینا ہے، تو انہوں نے جو امریکہ کے جتنے بھی جہاں بیس ہیں 8-9 ملک ہیں وہاں پہ وہ کھل کے حملے کر رہے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ CIA کا ہیڈ کوارٹر، جی ہاں ناظرین، دبئی میں CIA کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، اور عراق کی جو ان کے وزیر خارجہ ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا وہ یہ فرما رہے تھے کہ امریکن فوجی اس ٹائم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی بیسز میں نہیں جا رہے، یہ ہوٹلوں میں جو ہے وہ قیام پذیر ہے، تو اس وجہ سے اب جو ظاہری بات ہے بحرین میں آپ دیکھ لیں یا دبئی میں ایران کی بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ زمینی لیول پہ انٹل ہے، تو ان کے پاس جو آ رہی ہیں تو وہ یہی خبریں دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کن بلڈنگس میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ حملے کریں گے۔ تو اس کے ساتھ اب یہ ہو کہ ہم لوگوں کو بھی اب سب کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے وہ زبردستی پاکستان میں بھی داخل کرائی جائے گی، کیونکہ خامنہئی صاحب نے جو ایک آپ کو ان کے فتویٰ انہوں نے دیا تھا، یہ ایٹم بم ہے وہ غیر اسلامی ہے، یا مطلب کہتے تھے نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر آج میں یہ سوچ رہا ہوں اگر پاکستان نے ایٹم بم نہ بنایا تھا تو یہ پاکستان کا کیا حال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک نے بھی ایٹم بم بنائے ہیں وہ جو ہے بالکل سکیور ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نارتھ کوریا کی مثال ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ پنگا نہیں لیتا، لیکن ایران ہے، عراق ہے، اس کے بعد لیبیا ہے، شام ہے، اب نئے کئی سینکڑوں مسالے مل جائیں گے، پورے مڈل ایسٹ کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، جس کے پاس یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے، جس کے پاس بھی جو ہے وہ کیونکہ اب ایٹم بم نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوا، اب ایک دنیا میں واقعی ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ بھائی اس طرح تو یہ کسی کو بھی اٹھا لیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی بھارتیوں کو میں دیکھ رہا تھا بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور مودی صاحب جو ہیں وہ جو اپنی پینگیں بنا رہے ہیں، کہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اپنا کوئی دوبارہ کوئی 26 سے 11 نہ کروا بیٹھے جو ان کا ہے وہاں پہ بمبئی اٹیک ہوا تھا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ کسی بھی قسم کے ایک ایگریشن کو اور ایک سپورٹ کرتے ہیں
کہ دہشت گردی کو تو یہ ہوتا ہے. اور وہ جو دور تھا 2008 کا جب یہ ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو دنیا میں ایک جو ہے وہ دہشت گردی امریکہ سپریس کر رہا تھا, لوگوں کو مار رہا تھا, تو ایک بالکل ایک عجیب سا ماحول تھا. ہماری بھی ایک پرائم منسٹر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو دنیا اب دوبارہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسی ماحول میں چلی گئی ہے. اور یہ جب بھی ریپبلکنز آتے ہیں تو یہ اسی طرح کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے. دنیا جو ہے مجھے تو بالکل بھی حالات جو ہیں آگے والے دنوں میں ٹھیک نظر نہیں آتے, کیونکہ پوری کی پوری جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی آپریشنز بند ہو چکے ہیں. پروازیں 7 سے 1,000 کے قریب پروازیں جو ہے وہ معطل ہو چکی ہیں. کب کھلیں گی, کیا ہوگا, کسی کو کچھ نہیں پتہ. دبئی میں میسیج آ گئے ہیں لوگوں کو, سعودی عرب میں میسیج آ رہے ہیں لوگوں کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں, یعنی کہ وہاں کی اکانومیز چوک ہو جائیں گی. ہمارا وہاں پہ جو ہے لاکھوں 50 لاکھ کے قریب لوگ عرب امارات میں ہمارے کام کرتے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ ایران کا اور جو عرب امارات کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ بات چیت سے حل کیا جائے. اور جان بوجھ کے ایسے ویسٹرن میڈیا, آپ کو پتہ گھٹیا میڈیا جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں لگا رہا ہے, سعودیہ کے خلاف خبریں لگا رہا ہے کہ جو ہے وہ ایران کو یا وہاں کی جو ہے رجیم, باقی بچے کچھ رجیم ہے, اس کو پرووک کیا جائے, مسلمان آپس میں لڑیں. تو ہم لوگوں کو بالکل بھی کوئی ان کے ہاتھوں میں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ سب مسلمانوں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور میں اب تو یہ ویوز کے چکر میں بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں پہ ایران کی بیشنگ کریں اور جو ہے نتنیاہو کی تعریف کریں یا کسی کریں. سب میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھارتی ویوز لینے کے لیے دوسرے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف بات کریں تو کتنا کو بکتا ہے. یہ جو یوٹیوب کی آپ ظاہری بات ہے انہیں کا اپنا ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس حالت میں جو ہے وہ بالکل ہم جو ہے وہ ساودھان رہیں, یا اسے کہتے ہیں کہ بالکل چوکس ہو کے رہیں, کیونکہ حالات جو ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نظر نہیں ہے. کیونکہ ایران کی جانب سے خبریں یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ابراہیم لنکن پہ اپنے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ چلا دی ہیں. ابھی بیلسٹک چلائیں یا نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ 3 میزائلوں نے مارے, کچھ نقصان ہوا ہے, باقی کچھ انٹرسپٹ کر لی. اب ایران کے پاس جو ہائپرسونک میزائل ہے اور جو بیلسٹک میزائل ہے 2000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں. ایران اگلے ہفتے وہ بھی چلانے جا رہا ہے, اور وہ جیسے سے چلائے گا جنگ پھیلے گی, اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتہ. اور لیکن یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف کریڈیبل نیوز کی طرف جانا ہے, اور واٹس ایپ کے پیچھے لگ کے یا لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی کسی کو غلط قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے بہت ہی ایک, میں سے کیا کہوں, ایک اسکیری فیز میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. اور اب جب یہ ابھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہے, اتنی سپیڈ سے دنیا بدل رہی ہے. لیکن اب منڈے کو جب منڈے کی صبح کو جب یہ ایک دنیا کھلے گی تو یہ بالکل ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوگا اس دنیا کا. اب اس میں کیا ہوتا ہے ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے. اور اب جب جو خبریں آ رہی ہیں کہ 30 سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ علی خامنئی کا جو ہے وہ جنازہ پڑھیں گے, خدا نہ خواستہ اس پہ یہ کوئی اٹیک نہ کروا دیں, کیونکہ ایران کے لوگ اس ٹائم سڑکوں پہ ہیں اور وہ اپنے لیڈر جو بھی ان کی رجیم ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, اور امریکہ رجیم چینج کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا انٹل اللہ سی اب وہاں پہ اپنی فوجیں نہیں بھیجتے. اگر یہ فوجیں بھیجنے کی غلطی کرتے ہیں تو ان کا حال جو ہے وہ عراق اور افغانستان سے بھی برا ہوگا. تو دیکھیں اب ناظرین کیا ہوتا ہے. اور تمام جو عرب ممالک ہیں اور جو ہمارے جو دوست ہیں, روس ہے, چائنا ہے, اس طرح کے جو دوست ہیں ایران کے بھی, ان کو چاہیے کہ اس موقع پہ آگے ہیں اور طاقتور کا ہاتھ روکیں. اس طریقے سے پورے خطے کو نہ جلنے دیں, کیونکہ یہ جنگ مجھے تو جنگ عظیم میں بدلتی نظر آ رہی ہے. اور باقی بس ٹھیک ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے جو ہے وہ رحمت کی اور اپنے گناہ بخشنے کی دعا کریں. بس پاکستان زندہ باد.